امی، بھائی شادی کے بعد کتنے بدل جاتے ہیں۔ نمرہ جو اپنی ساس رضیہ بیگم کو شوہر کے ساتھ باہر ڈنر کا بتانے آئی تھی، اپنی اکلوتی نند کی آواز سن کر ساکت سی ہو گئی تھی، اور جو کچھ اس نے سنا تھا اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا، اور وہ اپنی ماضی میں چلی گئی تھی جہاں اس نے بھی ایسی ہی شکایت اپنی ماں سے کی تھی۔ امی جان، بھائی شادی کے بعد اتنے بدل کیوں جاتے ہیں؟ وہ پھر اپنے کیوں نہیں رہتے؟ نمرہ نے اپنی ماں کو آنسو بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں شکایت کی، تو بشرا بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر مسکرا کر تسلی دینے والے انداز میں بولی، بیٹا، تم غلط سوچ رہی ہو۔ بھائی بدل نہیں جاتے، بلکہ ان کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ایک لڑکی اپنا گھر اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آتی ہے تو کیا ہم پر فرض نہیں کہ ہم اس کی قدر کریں اور شوہر اس کی پرواہ کرے؟ ہاں، شوہر کا فرض ہوتا ہے وہ بیوی کی پرواہ کرے، پر امی، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بھائی اپنی بہنوں کو نظر انداز کر دیں، اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھائی صرف اپنی بیوی کی پرواہ کرتا ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں، بہن، بیوی میں فرق کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بھائی ایسا کر رہے ہیں۔ نمرہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، تو بشرا بیگم ایک گہرا سانس لے کر رہ گئیں۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، جب ایک بیٹا ماں، بہن، بیوی میں فرق کرنے لگے تو ایک کو تو تکلیف ہوگی ہی، اور یہ تکلیف حساس سی نمرہ کو زیادہ ہو رہی تھی۔ ہاشم کی جب تک شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی بہن نمرہ کی بہت پرواہ کرتا تھا، اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا، لیکن پھر ہاشم کی بیوی مدیحہ کے آنے سے اس کا پیارا بھائی جیسے اسے بھول ہی بیٹھا تھا۔ بشرا بیگم بیٹی کا غم اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے جیسے ہی اس کے لیے اچھا سا رشتہ آیا، انہوں نے دیر نہیں کی تھی۔ نمرہ کا شوہر ارسلان بہت اچھا تھا، وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ نمرہ خوش تھی، بہت خوش، اور وہ اپنی خوشی میں محسوس ہی نہیں کر سکی کہ اس کی نند بھی اس تکلیف سے گزر رہی تھی جس تکلیف سے وہ گزری تھی۔ لیکن آج جو کچھ اس نے سنا تو لمحہ بھر کی دیر کیے بغیر دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ عظمیٰ اسے دیکھ کر جلدی سے اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگی، اور یہ منظر دیکھ کر نمرہ کا حساس دل دکھی ہو گیا تھا۔ آؤ بیٹی، کوئی کام تھا تمہیں؟ اس کی ساس نے پیار سے پوچھا۔ جی امی، مجھے عظمیٰ سے کام تھا، ساس کو نرمی سے جواب دے کر وہ عظمیٰ کی طرف متوجہ ہوئی، جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عظمیٰ، میں اور تمہارے بھائی باہر ڈنر پر جا رہے ہیں، اور
تمہارے بھائی جان نے مجھ سے کہا ہے کہ عظمیٰ سے کہو وہ بھی تیار ہو جائے، ہم ساتھ چلیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی حیران چہرے سے نظریں ہٹا کر اپنی ساس سے بولی، امی آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ۔ نہیں بیٹا، تم تینیں چلے جاؤ، واپس آتے ہوئے میرے لیے بھی کھانا پیک کروا کر لانا، ویسے بھی گھر کے کھانے کھا کھا کر بور ہو گئی ہوں۔ اچھا ہے زبان کا ذائقہ چینج ہو جائے گا۔ آخر میں اس کی ساس کا لہجہ شرارتی ہو گیا تو نمرا کے ساتھ عظمیٰ بھی ہنس پڑی تھی۔ نمرا عظمیٰ کو خوش دیکھ کر دل میں سکون محسوس کرنے لگی۔ نمرا نے کمرے میں آ کر جب شوہر کو یہ بتایا کہ عظمیٰ بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تم نے اس سے کیا کہا؟ ارسلان بولا تو اس کے لہجے میں خفگی بول رہی تھی، وہی جو آپ کو بولنا چاہیے تھا۔ دیکھیے ارسلان، آپ سچ میں بہت اچھے شوہر ہیں، لیکن یہ مت بھولیے کہ آپ ایک بھائی بھی ہیں، اور آپ کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے جو آپ سے محبت اور توجہ چاہتی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول اچھا رہے اور کسی کا دل نہ دکھے تو آپ کو سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا ہوگا۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، نمرا نے نرمی سے شوہر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو وہ جو پہلے سے حیرت سے اسے سن رہا تھا، اس کی ایک آخری بات سن کر دل سے مسکرا دیا تھا۔ جی میڈم، میں سب سمجھ گیا، اور آپ کا بہت شکریہ مجھے احساس دلانے کے لیے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی اچھی بیوی ملی جو سب کا خیال رکھتی ہے۔ ارسلان نے سچے دل سے اس کی تعریف کی تو وہ بھی دل سے مسکرا دی۔ چلیں بھائی، میں تیار ہوں، عظمیٰ دروازے پر کھڑی مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ارسلان نے اس کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھا تو وہ بھی مسکرا کر سر اسباب میں ہلا گیا۔ اگر مرد ماں بہن بیوی میں فرق نہ کریں تو گھر سچ میں جنت بن سکتا ہے، اور ارسلان خوش نصیب تھا کہ اس کو بیوی گھر جوڑنے والی ملی تھی، گھر توڑنے والی نہیں۔